ہر روز اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میری جان کو اور میرے مال کو اپنے راستے میں قبول فرما۔ پہلی ہجرت کی تو ایک آدھی دعا میری قبول ہو گئی کہ مال میرا مودی سرکار نے غصب کر لیا، باقی جان لیے پھرتا ہوں۔ اللہ رب العزت جب چاہیں گے وہ بھی لے لیں گے، اور اللہ رب العزت کو بخوشی اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں گے۔ یہ انکشاف کیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس انٹرویو میں، آئیے سنتے ہیں۔ میں تو روز میرے تہجد میں روز دعا کرتا تھا اللہ سے، پہلے کی بات کر رہا ہوں میں ہجرت کرنے کے پہلے، یا اللہ تعالیٰ میری جان اور میری مال آپ پہ قربان، آئی وانٹ مائی ویلتھ اینڈ مائی لائف ٹو بی سیکریفائز۔ اور 2016 میں ہجرت کی تو آدھی دعا کمپلیٹ ہوئی، میری مال پورا چھوڑ لیا، میں ادھر ہجرت کر لیا، آدھی دعا کمپلیٹ ہو گئی۔ ابھی سیکنڈ ہاف کے لیے میں ابھی بھی دعا کرتا ہوں۔ بہت سے لوگ نے مجھ سے کہا کہ بہت سے میرے چاہنے والے، آپ پاکستان جا رہے بہت خوشی ہو رہی، لیکن آپ مت جائیے، کیوں؟ تو لوگوں نے کہا میری جان پہ خطرہ ہے، میں جانتا ہوں سچویشن پاکستان کی۔ میں نے کہا غلط ہے، بولا آپ اپنے طریقے سے صحیح ہے، ہم جب جاتے ہیں تو ہمیں احتیاط دینا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو میں نے استخارہ کیا آن 2-3 بار، اور ہر کام کے لیے اکثر کرنا چاہیے، اسپیشلی ایسے کام کے لیے۔ اور کل ملک پترجا سے نکلنے کے پہلے میں نے 2 رکعت واپس استخارہ کی، اور یہ بھی دعا کی، دیکھو میں جب کہتا ہوں میں ہر روز دعا کر رہا ہوں مجھے شہادت ملے، اور پھر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ رکھے، دونوں کلیش ہے کہ نہیں؟ کلیش نہیں ہے۔ محفوظ مطلب میں بے بنیاد میری جان نہیں ڈالنا چاہتا ہوں، لیکن میری جان لینے سے اگر اسلام کا فائدہ ہوتا ہے اور میری آخرت بنتی ہے، ویری گڈ، تو میں اللہ تعالیٰ کو اپنی حفاظت کے لیے دعا کرتا ہوں، اور یہ بھی کہتا ہوں لیکن اگر بھلائی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں۔ اب میرے بیٹے کہتے ہیں 2 چیزیں، غزہ جاؤ یا پاکستان تو میں نے دعا کی اللہ سے کہ مجھے محفوظ رکھے، اور حفاظت کرنے والا وہ ہے۔ اور اگر میں شہادت کے لیے جو ہر رات تہجد میں دعا کرتا ہوں، آپ چاہتے پاکستان میں اور میری آخرت بنتی تو اس سے اچھا میں یہ دعا قبول ہی نہیں ہوگی۔ اور یہ مجھے یاد آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، وہ دعا کرتے تھے کہ مدینہ میں مروں اور شہادت ہو۔ یہ تو دونوں اپوزٹ ہے، مدینہ میں کہ مسلم تو تھے نہیں، تو شہادت کیسی ہوئی؟ مدینہ میں مروں اور بھی شہادت ہو۔ تو غیر مسلم سلیو نے ان کی قتل کیا، اب سمجھے نا۔ جی ناظرین، آپ نے یہ انکشاف سنا، یہ انٹرویو سنا اس عظیم ہستی کا جس کے ہاتھوں پہ لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوئے، اللہ نے ان کو ہدایت دی۔ اب دیکھیں ہم چھوٹے موٹے لوگ کون کون سی خواہشیں اپنے دل میں لیے پھرتے ہیں، حالانکہ انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اللہ نے جن کو علم دیا ہوتا ہے، جو قرآن و سنت کی روشنی سے مالا مال ہوتے ہیں، جن کے چہرے، جن کے دل جو ہیں وہ ہدایت کے نور سے منور ہوتے ہیں، ان کی خواہشات بھی ایسی ہوتی ہیں۔ ان کو دنیا کے اندر رہنے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ اگر بامر مجبوری وہ دنیا میں رہ بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے رہ رہے ہوتے ہیں۔ ان کا صبح و شام دین اسلام کا ابلاغ اور دین اسلام کی خدمت ہوتی ہے۔ اب آپ نے بخوبی سنا کہ ڈاکٹر صاحب کیا اظہار فرما رہے ہیں کہ میرے دل کی خواہش ہے کہ اللہ مجھے بھی شہادت کی موت دے، اور یہ میں ہر روز دعا کرتا ہوں۔ اب اسی سوچ کو لے کر، اسی فکر کو لے کر وہ پاکستان آئے ہوئے ہیں، اور پاکستان بھی اس لیے آئے ہوئے ہیں تاکہ غزہ کے مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں یہاں پر کانفرنسیں کی جائیں، لوگوں کو بیدار کیا جائے، اجاگر کیا جائے، تاکہ وہ اسرائیل کے مظالم کے متعلق آواز اٹھائیں اور مسلمان متحد ہو کر ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ ان بڑے حضرات کی یہ کوشش، ان کوششوں کا اس طرح جاری رہنا بھی ضروری ہے، کیونکہ یہی لوگ ہیں جو امت مسلمہ کو متحد اور متفق کر سکتے ہیں۔ اگر یہ لوگ بھی امت مسلمہ کو متفق یا متحد نہ کریں تو پھر مسلمانوں کا یہی حال ہوتا رہے گا جو آج موجودہ صورتحال ہے۔ پہلے اسرائیل نے غزہ کے اوپر حملہ کیا، پھر اسی طرح آگے بڑھتے بڑھتے لبنان بھی اسی کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ ہمارے علماء نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل کا ٹارگٹ صرف شام اور لبنان نہیں بلکہ پوری عرب دھرتی ہے، پوری عرب زمین ہے، جس کے اندر ہمارے مقدس مقام حرمین شریفین بھی ہیں۔ تو آئیے مسلمانوں بیدار ہوں اور بیداری کا ثبوت دیں
اپنے بڑوں کو فروعی اختلاف کو چھوڑیں، اپنے بڑے دشمن کو سمجھیں، اور ہمارا بڑا دشمن وہ اسرائیل ہے۔ اسرائیل کی دشمنی کو اپنے سینوں میں اجاگر کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اپنے قائدین کا ساتھ دیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔